ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم، تیرے مخلوق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے مخلوق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن وعدہ کی قسم۔ حضرت گرامی، میں نے خطبہ مثنیٰ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، جس کا ترجمہ ہے کہ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اضحیٰ سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ ہے اور لیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلف عنبر ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرے مصطفیٰ کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روح انور کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن جمال سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسے کبھی پہ کر حسن جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیب و نقصان سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے اپنے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اور مشہور صاحب رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن شمس تجری فی وجہہ، میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔ سمائل ترمذی بابو ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 9 صفحہ 17 نمبر 23، ان جابر بن سمورہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیٰ وعلیہ خلۃ حمراء فجعلت ذرو الیہ وإلی قمری فہو فی عندی احسن من قمری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہویں رات میں دھاری دار سرخ یامنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، میں نے کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ دید صدیقش بغفتے اسے وعلیکم السلام کیا کر رہے ہو بھائی؟ اے آفتاب نیز مشرق نیز غربی خوش آباب، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کل تراویح پڑھا تھا سنتا ہوا تھا کل کتنا پڑھا تھا کہ دید صدیقش بغفتے اے آفتاب
کہ دیدے صدیقش بگفتے آفتاب نیز مشرق نیز عربی خوش آباب، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا، اے حسن جمیل کے آفتاب، تیرے حسین جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں۔ حضرت آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہی فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے، جبکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہو اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے، دیکھے ہو، وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے کہ یہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، روس میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو پھر صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسا مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسا مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جابر بن سمورہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ یا دیگر صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کو لوگوں کو دیکھا نہیں، جو حضور کے بعد میں ہوئے میں ان کو بھی دیکھا نہیں۔ حسان بن ثابت نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں اور حضور کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ اور دیگر صحابہ نے اولیاء آخرین کو دیکھا نہیں، تو کیسے ان نفس قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر پر پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا، لیبیا کے لوگوں کو بھی دیکھا، چین اور جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا، جرمن اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا، پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا۔ ان کے بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے، خطے اور گوشے دیکھا۔ میں ان کے بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اولیاء نے کو بھی دیکھا ہے اور آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ آپ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جن کو ہم جبریل امی کہتے ہیں، جنہیں سدرۃ الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضرت جابر کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا
دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، لیکن خود حضرت جبرائیل ہمیں فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین کے مشرق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے اور دنیا کا چپا چپا دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کوئی کسی کو نہ دیکھا اور آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، بلکہ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کسی نے کہنے والے نے بہت ہی خوب کہا ہے، معراج میں جبرائیل سے کہنے لگے شام امم، معراج میں جبرائیل سے کہنے لگے شام امم تو نے تو دیکھے ہیں، بتلاؤ تو کیسا ہے ہم؟ روح رانی کہنے لگے اے ماہ زبی تیری قسم آفقاہ کر دیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دگری۔ اور حضرت قیصر لکھنوی کہتے ہیں نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کا جیسا، تمام عالم امکان کو دیکھ آئی نظر، ملانا کوئی رسالت آپ کا جیسا۔ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔